الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جو حدیث ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور اس کی روایت ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے۔ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس کا شان بیان یا پس منظر کہ بعض اوقات کو کس اوقات کو یہ حدیث حضور نے فرمائی، تو بڑی پیاری اور طویل حدیث ہے کہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے، اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔ تو عرب کا جو موسم ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ دن میں شدید ترین گرمی ہوتی ہے، تو جب بھی طویل سفر ہوتا تھا یہ طے کیا جاتا تھا کہ رات کو ہی سفر کر لیں، رات کو جتنا ہو سکے اتنا سفر کر لیں، اور جب دھوپ شدید ترین ہو جاتی تھی تب قیام ہوتا تھا۔ تو ایک بار سارا لشکر چل رہا ہے حضور کے ساتھ، تو ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ سارا لشکر چل رہا ہے، ساری رات چلا لشکر، اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے پھر لشکر روانہ ہوا۔ تو جیسا آپ کے جانتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نیند کا شدید ترین غلبہ ہوتا ہے، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ وارد ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل جو ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کی شان میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر حرام اور حلال کے جاننے والا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، کہ ان کی فقہی تعلیمات بہت زیادہ تھی۔ اب کسی کا ہوتا ہے کسی کو فلسفے میں دلچسپی ہوتی ہے، فقہی تعلیمات سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، اور کسی کی فلسفیانہ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کی فقہی تعلیمات زیادہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فقہی نالج کا بہت دیا تھا، ان کو فقہ میں اسپیسیفک ایریا میں انٹرسٹ تھا۔ تو اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، یہ حضور کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ میں حرام اور حلال کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ ابن جبل۔ تو یہ راوی ہیں اس واقعے کے اور اس حدیث کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، لیکن میں نے اسپیسیفکلی اپنی سواری کو حضور کی سواری کے ساتھ بنائے رکھا، کہ حضور کی اونٹنی جو ہے، اونٹ ہے جو بھی ہے اللہ عالم، وہ چل رہی ہے، اسی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی سواری کو بنائے رکھا۔ یہ کیوں ہے کہ تخلیے میں یا علیحدگی میں حضور سے ایک بات پوچھنا چاہتے تھے۔ اب جنرلی ایک طور پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو کانسٹنٹ انہیں پریشان کر رہا ہے، تو نیند نہیں آئے گی نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو حضور کی سواری کے ساتھ بنائے رکھا، اور حضور کی اب سواری چل رہی ہے، اونٹ چل رہی ہے۔ اس زمانے میں کجاوے ہوتے تھے اور کجاووں کے اوپر پردے ہوتے تھے، تو حضور اپنے ان پردوں کے اندر ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ ان کی سواری بھی جو بغل میں ہی تھی حضور کے، تو اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا لی، اور اس سے وہ جو لگام تھی اونٹنی کی اس کو حضرت معاذ نے کھینچا، تو وہ بدک گئی یا بچک گئی اونٹنی۔ تو جب حضور کی سواری بھی برابر چل رہی تھی تو حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی۔ تو یہ جو گڑبڑ ہوئی، اس سے کیا ہوا، حضور نے اپنے ہودج کا پردہ ہٹایا اور دیکھا حضور کہ سارا لشکر جو ہے منتشر ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو ایسا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اونٹنیاں ہیں، جو سواری ہے، انہیں آزادی مل جاتی ہے کہ کسی کا منہ ادھر اٹھ گیا تو ادھر چل گئی، کسی کا منہ ادھر اٹھ گیا تو ادھر چل گئی، اور کسی نے کوئی درخت دیکھ لیا تو ناشتہ کرنے لگی۔ تو حضور یہ پاتے ہیں کہ سارا لشکر ہے نا منتشر ہو چکا ہے، اور کوئی بھی حضور کے قریب نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ صرف حضرت معاذ ہے حضور کے قریب۔ تو حضور نے آواز لگائی یا معاذ۔ اب ان کو کیا چاہیے تھا، تخلیے میں ایک بات پوچھنی چاہتے تھے، کیونکہ اسی وجہ سے تو سارا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو اس پر حضور نے پہلے ایک تبصرہ کیا کہ معاذ، میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اتنا منتشر ہو گیا، کہ جو فارمیشن تھی وہ فارمیشن نہیں، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر کے لوگ یا جو صحابہ ہیں وہ میرے سے اتنے ڈسٹینس پہ ہو گئے، میری اتنی دوری پر ہوں۔ اب اس کا پس منظر سمجھیے، میں اول میں ہی فرما دیا کہ جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے۔ اب حضور کا ایسا علیحدہ چھوڑ دیا جانا، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اب عام طور پر کوئی سپہ سالار ہو، کوئی کمانڈر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ارد گرد تو لوگ رہتے ہیں نا۔ تو اس پس منظر سے حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے صحابہ یا لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں۔ اب جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، میں اور یا کوئی آپ جیسا ہوتا تو کیا فرماتا، اپنی خاص خدمت کا حضور کے لیے ذکر کرتا کہ دیکھیے حضور، میں تو آپ کے سامنے ہی لگا ہوں، آپ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوں، باقی لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ دھیان ہی رکھتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس کے کمپلیٹلی برعکس، اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ عمل تھا حضرت معاذ کا، کہ حضرت معاذ نے کیا فرمایا کہ اے حضور، لشکر ساری رات چل رہا ہے، ساری رات چلنے کے بعد اب ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، نیند کے غلبہ ہونے کی وجہ سے اونٹ ادھر ادھر نکل گئے ہیں، کہ کمپلیٹلی برعکس، کہ انہوں نے اپنی جو بڑائی ہے وہ نہیں بیان کی کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے اونٹ ادھر ادھر نکل گئے تو سارا لشکر منتشر ہو گئے۔ اب اس پر حضور کا جواب سنیے۔ اب حضور نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک سپر ہیومن یا سپر مین بیان کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ تو حضور فرماتا ہے انا کنت نعیسا، ہاں خود میں بھی تو اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہاں اس کے بعد اب جو انہیں موقع ملا حضرت معاذ کو کہ حضور کو علیحدہ انہوں نے پا لیا، حضور کو تخلیہ میں پا لیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں یا میں آپ سے ایک نصیحت اخذ کروں. تو حضور فرماتے ہیں سل ما شئت. عربی میں اگر اس کا مفہوم دیکھیں تو بڑا پیارا انداز ہے. اب جیسے ہم عام طور پر بادشاہ کی کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ جب بادشاہ راضی ہو جائے تو پوچھو کیا پوچھتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس مزاج کا انداز ہے کہ حضور نے فرمایا سل ما شئت کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کھلی چھوٹ ہے. اب آبویس سی بات ہے حضور کی اگریمنٹ بھی ہے کہ حضرت معاذ اپنی سواری کو حضور کے ساتھ لگائے رکھا. تو حضرت معاذ کیا سوال کرتے ہیں، یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. یہ پہلا سبق ہے جو اس درس حدیث سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی نصیحت کر دیجئے یا مجھے کچھ ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات دے دے. یہ ہے غور و فکر کرنے کی بات، یہ ہے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بات کہ پوچھ کون رہا ہے. میں نے بتایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل کہ میرے صحابہ میں حرام اور حلال کا سب سے بڑھ کر جاننے والا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ کے ساتھ میں ہو، کہ انہیں حضور کی نگاہوں میں ان کی حیثیت یہ تھی کہ انہیں عامل یا گورنر بنا کر بھیجا. جب یمن مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تو انہیں عامل بنا کر بھیجا تھا. اور جو گفتگو ہوئی تھی حضرت معاذ کی اور حضور کی اس پر، وہ فقہی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں وہ تذکرہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت معاذ کو جب حضور نے گورنر بنا کر بھیجا تھا یمن کا، تو حضور نے ان کا ایک ٹیسٹ لیا تھا یا سوال کیا تھا کہ معاذ میں تمہیں عامل بنا کر بھیج رہا ہوں یمن کا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو بھی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا میں فیصلہ کروں. تو اس کے پر حضور نے سوال کیا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے کوئی فرمان، آپ کے کوئی فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا جو بھی میرے علم میں ہو، اس کے مطابق میں کوئی فیصلہ کروں گا. تو اس پر بڑھ کر حضور نے پھر ان سے سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت معاذ نے کہا ثم اجتہد کہ پھر میں اجتہاد کروں. جو اجتہاد کے لیے جو حدیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہی حدیث ہے کہ فقہ اعتبار سے اجتہاد کی حضور سے پروون جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ جب حضرت معاذ کو عامل بنا کر بھیج رہے تھے گورنر کا، تو دو سوالات کے بعد فرمایا ثم اجتہد کہ پھر میں اجتہاد کروں. تو اس پر حضور نے شاباشی دی اور اپنے دست مبارک سے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اللہ کے رسول کیونکہ بطور حضور کے رسول کے طور پر جا رہے تھے، رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے دین کی سمجھ اور دین کی فہم عطا کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حضور مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات دے دے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو نجات ٹیکر فار گرانٹیڈ ہے کہ ہمیں تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے، یہ نہیں سمجھا انہوں نے. اور لفظ کیا یوز کیا حدیث میں اسپیسیفکلی آتا ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی کہ اس سوچ نے مجھے دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں لے کے چلے جائے اور جہنم سے نجات دے دے. ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت معاذ اور حضور کی جو رشتہ تھا اس کا کہ 1.5 لاکھ صحابہ سے مزید تھے، 1.5 لاکھ صحابہ سے مزید ہے. کسی کو نہیں فرمایا لیکن حضور نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ یا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور کئی لشکر روانہ کیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، کئی لشکر مدینے سے روانہ ہوئے. کسی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے صرف مسجد کے دروازے تک گئے، لیکن جب حضرت معاذ یمن جا رہے تھے 7 میل پیدل چلے ہیں الوداع کہنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے. اور یہ صحابی کو کیا فکر ہے کہ کچھ ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے نجات دے دے. اور لفظ کیا یوز کیا قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی کہ اس کوشچن نے، اس سوچ نے مجھے بیمار کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، دلگیر کر دیا ہے. تو اس پر حضور کا کیا جواب تھا؟ اس پر حضور کا جواب کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وآت صوم رمضان وحج البیت ولا تشرک باللہ ولا حتی تموتن. کہ پہلی پوائنٹ کیا تھا کہ شہادت تو اللہ کوئی نہیں ہے معبود صرف سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا تھا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو. اب شرک کیا ہے یہ کبھی مختصر موقع ہوگا تو ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ یہ ایسا سمجھیے کہ جو اوشن ہے وہ 2 الفاظ میں محمد رسول اللہ نے بند کر کے سمیٹ کے بتا دیے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور جان لو کہ اسی پر تمہاری موت آئے تم جنت میں داخل ہو جاؤ.
یہ تو تھا پہلے کویشچن کا سمپل سا جواب کہ شہادت دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے صرف سوائے اللہ کے، واقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور روزے کو ادا کرو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو، اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، تم جنت کو داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ہو گیا سوال، یہ تو ہو گیا اس کا سمپل سا جواب حضور نے دے دیا۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ جو دریائے ثقافت ہے وہ جوش میں ہے، کہ حضور نے کہا تم نے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا، اب اس سے مزید میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ نیکی کے دروازے یا بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں تمہیں حضرت معاذ کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ضرور بتائیے حضور، ضرور فرمائیے، ضرور سکھائیے۔ تو حضور نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جب بھی کوئی جنگ پہ لے جاتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہاتھ میں تو تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار سے تو حملہ کیا جاتا ہے، لیکن ڈھال سے ہے نا دشمن کا حملہ روکا جاتا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، شیطانی لشکر کے خلاف، شیطانی حملے کے خلاف روزہ ڈھال ہے۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے نا اس شخص کا رات میں کھڑے ہونا، تہجد، اور اس کے بعد سورہ سجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی حضور نے۔ یہ تو ہو گیا ایڈیشنل انفارمیشن یا مزید اس پہ بڑھ۔ اب اس کے بعد پھر حضور سوال کرتے ہیں، یا معاذ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا یہ دین ہے اسلام، اس کی میں تمہیں چوٹی، اس کا تنا اور اس کا چوٹی، اس کی جڑ نہ بتاؤں؟ کہ جو دین ہے ہمارا اسلام، اس کا جڑ، اس کا تنا اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ اور پھر حضرت معاذ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر والد قربان ہو، ضرور بتائیے، ضرور فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا ہماری اسلام یا ہمارے دین کا جو جڑ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو تنا ہے وہ ہے واقام الصلاۃ و آت۔ اس سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، یہ جو تمثیل ہے، یہ جو لیولس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ حضور نے خود سیٹ کیا ہے۔ کہ بعض اوقات ہمیں کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو غیر اہم چیز ہے اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور جو بنیادی اہمیت کی چیز ہیں وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تمثیل کو اپنے دماغ، یہ دوسرا سبق سمجھ لیجئے کہ جو کیا پہلے ہے ہمارے دین میں، کیا بعد میں ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے۔ یہ تمثیل ہمارے دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات وہ غیر اہم چیزوں پر ہمارا فوکس رہتا ہے اور اہم چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے اسی بات پر کہا ہے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ کہ یہی حال ہمارا بھی ہے آج کے زمانے میں، کہ سود جیسا گناہ پوری امت اس میں ملوث، اور جھگڑے اور مناظرے کس پہ ہیں؟ دست و گریبان کس پر پکڑا جا رہا ہے کہ رفع دین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ یہاں بندے گے کہ یہاں بندے گے، کہ آمین خاموشی سے پڑھا جائے گا کہ زور سے پڑھا جائے گا۔ لیکن سود جیسا گناہ، سود کے بارے میں، سود کے کئی حصے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ سود کے کئی حصے ہیں، اور سب سے چھوٹا حصہ سود کا اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کہ سود میں پوری امت ملوث، اور جھگڑے مناظرے کس پر ہیں کہ ہاتھ یہاں بندیں گے کہ یہاں بندیں گے، رفع دین ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، یہ دوسرا سبق ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے گروبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ دوسرا جو سبق ہے وہ کیا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا، اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور نے مثال دی ہمارے دین کی ایک درخت سے، کہ اس کا جو جڑ ہوتی ہے اور اس کا جو تنا ہوتا ہے، انگلش میں بولے گا تو اسٹیم، جو ٹرنک ہوتا ہے اس کا، اور جو چوٹی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے ایک آم کا پیڑ لگایا تو جڑ کے لیے نہیں لگایا، آپ نے تنے کے لیے نہیں لگایا، آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، لیکن اگر جڑ نہیں ہے تو تنا نہیں تو چوٹی نہیں، اور آم جا کے لگتا ہے چوٹی پر تو چوٹی نہیں تو آم نہیں۔ تو اس تمثیل کو دماغ میں رکھنا ضروری ہے کہ اس تمثیل کے مطابق میرا عمل ہونا چاہیے، کہ اسلام میں پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، بعد میں کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، کہ جو اہم چیزیں ہیں اس پر میرا کانسنٹریٹ یا فوکس ہو، اور جو ثانوی غیر اہم چیزیں ہیں، جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، اس پر میں نا بعد میں غور و فکر کروں۔ کہ حضور نے فرمایا ہمارے اسلام یا ہمارے دین کا جو جڑ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ اگر جڑ ہے تو درخت ہے، اگر جڑ نہیں ہے تو درخت بھی نہیں ہوگا، اگر جڑ سوکھ گیا تو درخت مر جائے گا۔ کہ اس اسلام کا جو جڑ ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو تنا ہے، جو ہمارے دین کا تنا ہے، وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور چوٹی کیا فرمائی؟ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد اس کی چوٹی ہے۔ یہ تمثیل جو ہے یہ ہمیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے امت کا حال ہے کہ اشرفیاں لٹے تو لٹے اور کوئلوں پر مہر، کہ کس قدر حماقت ہے کہ اشرفیوں پر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اور پروٹیکشن ہو رہی ہے کوئلوں پر، کہ جو غیر امپورٹنٹ یا غیر ضروری یا جو ثانوی چیزیں ہیں یا سیکنڈری یہ ہے اس پر غور و فکر، اور جو اہم بنیادی چیزیں ہیں جیسے سود کا مثال دیا میں نے، سود، جھوٹ، حرام خوری،
دھوکے بازی، یہ ہر پوری امت ملوث ہے اس میں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت کہ اسلام میں جو ہے جو میرا دین ہے وہ کیا بتا رہا ہے، اور حضور نے کیسے تمثیل سیٹ کر کے گئی کہ کیا چیز کو حضور نے جڑ سے تعبیر کیا، کس چیز کو حضور نے تنے سے تعبیر کیا، اور کس چیز کو حضور نے چوٹی سے تعبیر کیا. تو یہ دوسرا سبق ہے. تو حضور اس کے بعد یہ جواب دیتے ہیں. اس کے بعد پھر مزید حضور فرماتے ہیں کہ یا معاذ، کیا میں تمہیں ایک اور چیز نہ بتاؤں کہ یہ جو تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں، یہ جو دین کے جو لیولز ہیں، یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس کا میں تمہیں خلاصہ نہ بتاؤں. حضرت معاذ کا پھر سے کیا جواب ہو سکتا تھا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، اے اللہ کے رسول ضرور سکھائیے. تو حضور نے معاذ کو اپنے طرف پھیرنے کو کہا اور اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے کیا کہ معاذ اس کو قابو میں کر لے، پورا دین قابو میں آ جائے. یہ ہر چیز کا خلاصہ ہے. یہ ہے ہمارا تیسرا سبق کہ کسے سمجھایا، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. اور حضرت معاذ کا میں درجہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، کہ ان کو سمجھا رہے ہیں اے معاذ اس کو قابو میں کر لے، پورے دین کو قابو آ جائے، پورے دین کا قابو تیرے پاس ہوگا. کہ جو اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس کا دل دکھ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ کون کیا محسوس کر رہا ہے، کہ جو زہر ہم اپنی زبانوں سے کچھ بھی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تکبر ہو، جو بھی چیز ہم اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں. اور اس پر حضرت معاذ ایک سوال کرتے ہیں حضور سے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کہتے ہیں اس پر بھی محاسبہ کرنا پڑے گا، کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا اس پر بھی جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، جو بھی الفاظ ہم کہتے ہیں، جو بھی ہم قسمیں کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ، تم نہیں پاؤ گے آخرت کے دن کہ لوگ اپنے چہروں اور ناکوں کے بل جہنم میں پھینک نہیں جائیں گے، بلکہ اس لیے جو بھی بڑبڑ وہ اپنی زبانوں سے کرتے تھے. تو یہ ہے تیسری بات ہمارے سمجھنے کی کہ حضرت معاذ کو ایسے سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو. اور حضرت معاذ پھر میں بتا دوں کون ہے، کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. کہ جب حضرت معاذ اسے روانہ ہوئے، یمن کا گورنر یا یمن کے عامل بن کر روانہ ہوئے، تو 7 میل چلے ہیں پیدل رسول اللہ. کہ یہ محبت ہے، نہ حضور کے دل میں بچھڑنے کا یہ ہے، نہ حضرت معاذ کا، لیکن اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو کرنا تو پڑے گا. تو یہ ہے کہ حضرت معاذ کو ایسے سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے کہ یا معاذ اس کو قابو میں کر لے، اپنی زبان کو قابو میں کر لے، پورا دین تیرے قابو میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اس حدیث پر، اور اس حدیث کا مین مقصد ہونا چاہیے کہ کچھ ہم لیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. تو یہ ہونا چاہیے درس حدیث کا مین مفہوم. تو اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئے باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.